اسی وقت صلاح الدین ایوبی نے کروٹ بدلی. یہی نہیں بتایا جا سکتا کہ محافظ خنجر کہاں مارنا چاہتا تھا، دل میں یا سینے میں. یورپی مورخ لینپون لکھتا ہے، صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ جو مال غنیمت لگا اس کا کوئی حساب نہ تھا. جنگی قیدی بھی بے انداز تھے. صلاح الدین ایوبی نے تمام تر مال غنیمت 3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تقسیم کر کے انہیں رہا کر دیا، دوسرا حصہ اپنی سپاہ اور قریبوں میں تقسیم کیا، اور تیسرا حصہ مدرسے نظام الملک کو دے دیا. اس نے اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی. نہ خود کچھ رکھا، نہ اپنے کسی جنرل کو کچھ دیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی قیدی، جن میں بہت سے مسلمان تھے اور باقی غیر مسلم، رہا ہو کر صلاح الدین ایوبی کے کیمپ میں جمع ہو گئے اور اس کی اطاعت قبول کر کے اپنی خدمات ان کی فوج کے لیے پیش کر دیں. ایوبی کی کشادہ ظرفی اور عظمت دور دور تک مشہور ہو گئی. اس سے پہلے حسن بن صباح کے پراسرار فرقے فدائی، جنہیں یورپی مورخوں نے قاتلوں کا گروہ لکھا ہے، صلاح الدین ایوبی پر دوبارہ قاتلانہ حملے کر چکے تھے، لیکن خدائے ذوالجلال کو اپنے اس عظیم مرد مجاہد سے بہت کام لینا تھا. دونوں بار ایک معجزہ ہوا کہ اسلام کا یہ محافظ بال بال بچ گیا. اس پر تیسرا قاتلانہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور صلیبیوں کی سازش کی چٹان کو شمشیر سے ریزہ ریزہ کر چکا تھا. امیر سیف الدین میدان سے بھاگ گیا تھا، مگر وہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف حسد اور کینے سے باز نہ آیا. اس نے حسن بن صباح کے قاتل فرقے کی مدد حاصل کر لی. یہ فرقہ ایک مدت سے اسلام کی آستین میں سانپ کی طرح پل رہا تھا. اس کا تفصیلی تعارف بہت ہی طویل. مختصر یہ کہ جس طرح زمین سورج سے الگ ہو کر گناہوں کا گہوارہ بن گئی ہے، اسی طرح حسن بن صباح نام کے ایک آدمی نے اسلام سے الگ ہو کر نبیوں اور پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا. وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا رہا اور ایسا گروہ بنا لیا جو طلسماتی طریقوں سے لوگوں کو اپنا پیروکار بناتا تھا. اس مقصد کے لیے اس گروہ نے نہایت حسین لڑکیاں، نشہ آور جڑی بوٹیاں، ہیپنوٹزم اور چرب زبانی جیسے طریقے اختیار کیے. بہشت بنائی جس میں جا کر پتھر بھی موم ہو جاتے تھے. اپنے مخالفین کو ختم کرنے کے لیے قاتلوں کا ایک گروہ تیار کیا. قتل کے طریقے خفیہ اور پراسرار ہوتے تھے. اس فرقے کے افراد اس قدر چالاک، ذہین اور نڈر تھے کہ بھیس اور زبان بدل کر بڑے بڑے جنرلوں کے باڈی گارڈ تک بن جاتے تھے، اور جب کوئی پراسرار طریقے سے قتل ہو جاتا تھا تو قاتلوں کا سراغ ہی نہیں ملتا تھا. کچھ عرصے بعد یہ فرقہ قاتلوں کا گروہ کے نام سے مشہور ہو گیا. یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے. زہر بھی استعمال کرتے تھے جو حسین لڑکیوں کے ہاتھوں شراب میں دیا جاتا تھا. بہت مدت تک یہ فرقہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا. اس کے پیروکار فدائی کہلاتے تھے. صلاح الدین ایوبی کو نہ حسین لڑکیوں سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا، نہ شراب سے. وہ ان دونوں سے نفرت کرتا تھا. اسے قتل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ اس پر قاتلانہ حملہ کیا جائے. اس کے محافظوں کی موجودگی میں اس پر حملہ نہ کیا جا سکتا تھا. 2 حملے ناکام ہو چکے تھے. اب جب کہ صلاح الدین ایوبی کو یہ توقع تھی کہ اس کا چچا زاد بھائی الصالح اور امیر سیف الدین شکست کھا کر توبہ کر چکے ہوں گے، انہوں نے انتقام کی ایک اور زیر زمین کوشش کی. صلاح الدین ایوبی نے اس فتح کا جشن منانے کی بجائے حملے جاری رکھے اور 3 قصبوں کے قبضے میں لے لیا. ان میں غزہ کا مشہور قصبہ بھی تھا. اسی قصبے کے گرد و نواح میں ایک روز صلاح الدین ایوبی امیر جاوا الاسدی کے خیمے میں دوپہر کے وقت غنودگی کے عالم میں سستا رہا تھا. اس نے اپنی وہ پگڑی نہیں اتاری تھی جو میدان جنگ میں اس کے سر کو صحرا کے سورج اور دشمن کی تلوار سے محفوظ رکھتی تھی. خیمے کے باہر اس کے محافظوں کا دستہ موجود اور چوکس تھا. باڈی گارڈز کے اس دستے کا کمانڈر ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا. ایک محافظ نے صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے گرے ہوئے پردوں میں سے جھانکا. اسلام کی عظمت کے پاسبان کی آنکھیں بند تھیں. وہ پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا. اس محافظ نے باڈی گارڈز کی طرف دیکھا.
ان میں سے 3-4 باڈی گارڈز نے اس کی طرف دیکھا۔ محافظ نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی۔ 3-4 محافظ اٹھے اور دوسروں کو باتوں میں لگا لیا۔ محافظ خیمے میں چلا گیا، کمر بند سے خنجر نکالا، دبے پاؤں چلا اور پھر چیتے کی طرح سوئے ہوئے صلاح الدین ایوبی پر جست لگائی۔ خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا، عین اسی وقت صلاح الدین ایوبی نے کروٹ بدلی۔ یہی نہیں بتایا جا سکتا کہ محافظ خنجر کہاں مارنا چاہتا تھا، دل میں یا سینے میں، مگر ہوا یوں کہ خنجر صلاح الدین ایوبی کی پگڑی کے بالائی حصے میں اتر گیا اور سر سے بال برابر دور رہا۔ پگڑی سر سے اتر گئی۔ صلاح الدین ایوبی بجلی کی تیزی سے اٹھا۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ سب کیا ہے۔ اس پر اس سے پہلے ایسے 2 حملے ہو چکے تھے۔ اس نے اس پر بھی حیرت کا اظہار نہ کیا کہ حملہ آور اس کے اپنے باڈی گارڈز کے لباس میں تھا، جسے اس نے خود اپنے باڈی گارڈز کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس نے ایک سانس جتنا عرصہ بھی ضائع نہ کیا۔ حملہ آور اس کی پگڑی سے خنجر کھینچ رہا تھا۔ ایوبی سر سے ننگا تھا۔ اس نے حملہ آور کی ٹھوڑی پر پوری طاقت سے گھونسا مارا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ حملہ آور کا جبڑا ٹوٹ گیا تھا۔ وہ پیچھے کو گرا اور اس کے منہ سے ہیبت ناک آواز نکلی۔ اس کا خنجر صلاح الدین ایوبی کی پگڑی میں رہ گیا تھا۔ ایوبی نے اپنا خنجر نکال لیا۔ اتنے میں 2 محافظ دوڑتے اندر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ صلاح الدین ایوبی نے انہیں کہا کہ اسے زندہ پکڑ لو، مگر یہ دونوں محافظ صلاح الدین ایوبی پر ٹوٹ پڑے۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک خنجر سے 2 تلواروں کا مقابلہ کیا۔ یہ مقابلہ 1-2 منٹ کا تھا، کیونکہ تمام باڈی گارڈز اندر آ گئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے باڈی گارڈز 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے تھے۔ اسے چونکہ معلوم نہیں تھا کہ ان میں اس کا دشمن کون اور دوست کون ہے، وہ اس معرکے میں شریک نہ ہو سکا۔ کچھ دیر بعد جب باڈی گارڈز میں سے چند ایک مارے گئے، کچھ بھاگ گئے اور بعض زخمی ہو کر بے حال ہو گئے، تو انکشاف ہوا کہ اس دستے میں جو صلاح الدین ایوبی کی حفاظت پر مامور تھا، 7 محافظ فدائی تھے جو صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کام کے لیے صرف ایک فدائی خیمے میں بھیجا تھا۔ اندر صورتحال بدل گئی، چنانچہ باقی بھی اندر چلے گئے۔ اصل محافظ بھی اندر گئے۔ وہ صورتحال سمجھ گئے اور صلاح الدین ایوبی بچ گیا۔ اس نے اپنے پہلے حملہ آور کی شہرک پر تلوار کی نوک رکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور اسے کس نے بھیجا ہے۔ سچ بولنے کے بدلے صلاح الدین ایوبی نے اسے جاں بخشی کا وعدہ دیا۔ اس نے بتا دیا کہ وہ فدائی ہے اور اسے کیمشتکن، جسے بعض مورخوں نے گمشتگین لکھا ہے، نے اس کام کے لیے بھیجا تھا۔ کیمشتکن الصالح کے قلعے کا گورنر تھا۔